اور چیز جو ہمارے میڈیا میں عموماً وہ خلیل کا جو بچہ تھا وہاں پہ بچیاں تھیں ان کے پاس دن بھر جو ہے میڈیا کا کیمرہ وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے. میڈیا والے, اچھی بات ہے میڈیا نے اس کو اٹھایا, ہائی لائٹ کیا, انصاف کی دعائی دی, لیکن اس کو کریدا جا رہا ہے اس بچوں کو, اور کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے نا, اب ان کے وہ زخم دوبارہ سے تازہ کیے جا رہے ہیں. کیا ایسے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مطلب ان کی بجائے دوسرے ان کے کسی بڑے سے بات کی جائے؟ وہ بچوں سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کیسے گولیاں لگی اور ان کے ریئیکشن کیا تھا والدین کا, تو ان کے اس زخموں کو تازہ کر کے ان کو اذیت نہیں دی جا رہی ہے؟ فردوس صاحب, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں ایک اصول ہے میڈیا کا, جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر دکھ بکتا ہے, لوگوں کا درد بکتا ہے. میڈیا کو خون چاہیے, میڈیا کو خون چاہیے, ایشوز چاہیے, آنسو چاہیے, وہ ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہماری میڈیا کی جو موریلٹی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ہمارا میڈیا مورل ویلیوز کے اوپر کام نہیں کر رہا, اور پھر جو نجکاری ہوئی ہے, دیکھیں جب کسی بھی ادارے کے اندر نجکاری آ جاتی ہے, پرائیویٹائزیشن آ جاتی ہے, آپ اس کو بزنس بنا دیتے ہیں, پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہماری تعلیم کو بزنس بنایا گیا, ہماری تعلیم کا بیڑا غرق ہوا. صحافت کو بزنس بنایا گیا, صحافت کا بیڑا غرق ہوا. اب تو صحافت ایک بدماشیہ کی علامت بن چکی ہے, اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جو نئے ٹی وی چینلز آ رہے ہیں, وہ لوگ جو انہوں نے بلیک کا پیسہ کمایا ہوا تھا, اپنے اس پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے میڈیا چینل بنا رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی حکومتی ادارہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے تو وہ بلیک میل کر سکے کہ ہمارے پاس میڈیا ہے, تو وہ اپنا سینیریو سے حوالے سے کریٹ کر سکے. دیکھیں, جدید پڑھے لکھے معاشرے اگرچہ ان کے اندر اسلامک مورالٹی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ انسانی مورالٹی ان کے اندر موجود ہے. وہاں پر بھی ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا وہاں کا میڈیا یہ دکھاتا ہے؟ امریکہ میں آپ کو اگر آپ وہاں کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, ایف بی آئیز کی دیکھیں, تو وہاں پر روزانہ کی بیس کے اوپر جو مجھے لاسٹ جو میں نے رپورٹ پڑھی تھی غالباً تقریباً 2016 کی تھی, اس میں صرف پورے امریکہ میں ایک سال کے اندر 1.5 ملین کیسز ہوئے تھے جو ریپ کے ہوئے تھے. اس میں چھوٹے بچے بھی تھے, ان کے ساتھ بھی ریپ کے کیسز ہوئے تھے. پھر اور معاملات جو جتنے بھی آپ کے کرمنل کے کیسز ہوتے ہیں بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. آپ ٹاپ 10 کنٹریز اٹھا کے دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, لوگوں کو اس طرح کے واقعات کے اندر, حادثات کے اندر مار دیا جاتا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں, چاہے وہ ڈاکے کے ہوں, اس میں آپ کو ٹاپ 10 کے اندر پاکستان کا نام نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمارا میڈیا ایسے بنا کے دکھاتا ہے جس میں پاکستان ہی اصل جو ہے وہ دہشت گردی کے مادے کا سارا وہاں پر موجود ہے. امریکہ میں سال کے اندر 40,000 امریکہ میں اور دیگر ممالک کے اندر وہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ قانون موجود ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ حادثہ پیش ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ اس سے جا کے اس طرح کا انٹرویو نہیں لے سکتے. جوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا, غالباً 2-3 سال پہلے میں نے وہ پڑھا تھا, انہوں نے اس طرح ذکر کیا تھا کہ بچی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو وہاں پر اس بچی سے ملنے کے لیے وہاں پر ایک انہوں نے سیمینار رکھا تھا, جہاں پر لوگ آ رہے تھے, اس بچی کو انہیں ایک طریقہ کار بناتے جس سے اپریشیٹ کرے, اس کو یہ یقین دلائے کہ وہ معاشرے سے کٹی نہیں ہے, معاشرہ اس کو ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس طرح کا ایک پروگرام تھا. تو وہاں پر اندر جانے کے لیے انہوں نے گیٹ کے اوپر جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے ان کے سب کے کیمرے انہوں نے ضبط کیے تھے کہ کسی طریقے سے اس بچے کی تصویر لیک نہ ہو, کسی طریقے سے اس کے سے کوئی بات نہ کی جائے, انٹرویو لینا پابندی تھی. آپ کے پاس ہمارے ہاں یہ ہوا تو اداروں کو گالیاں دیں گے, آزادی صحافت کی دعائیاں دی جائیں گی. آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ کا اصل مقصد کیا ہے, مسئلے کو اٹھانا ہے, تو مسئلے کو اٹھانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے حل ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کے اوپر اچھا کام کرنے والے ہیں, وہ بھی اس طرح کی فوٹیج نکال کے دکھاتے ہیں کہ یار چلو خیر ہے, لوگوں کی ریٹنگ ملے گی. تو یہ ایک اچھا غلط ایک سینیریو بن رہا ہے. ہم اس کو